73 فرقے ہیں، ہر فرقے کا نام ہے۔ 73 جبھی تو ہوں گے جب سب کے نام الگ الگ ہوں گے، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اب تک تو کوئی فرقہ اسلامی اپنا نام قرآن میں دکھا نہیں سکتا۔ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ کیا تو جب یہ بحث ہو کہ قرآن میں دکھائیے، تو ہم سے ہی کیوں پوچھا جائے کہ قرآن میں دکھائیے؟ ہم کیوں نہ پوچھیں سب سے کہ قرآن میں دکھائیے؟ 50 ملک ہیں اسلامی، 53 ہیں، 70 ہیں، 80 ہیں، 83 ہیں، 84 جتنے بھی ہیں، جو تعداد ہو، ان ملکوں میں سے کسی ایک ملک کی اسلامی حکومت اور قانون قرآن میں دکھائیے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جو قرآن میں نہیں وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، تو پھر یہ حکومتیں، ان کے آئین، ہر ملک پکار رہا ہے ہمارا آئین اسلامی نظام ہے، تو کتنے رنگ کا اسلامی نظام ہے؟ کیا 73 رنگ کا اسلام قرآن میں موجود ہے یا ایک رنگ کا؟ آپ نے کہا کہ بعد نبی خلافت کا دور شروع ہوا، تو خلافت قرآن میں دکھائیے۔ خلفاء کے نام دکھائیے قرآن میں، ان کی حکومت کا دستور جو کچھ انہوں نے رائج کیا وہ دکھائیے، قرآن سے ثابت کیجیے۔ اس کے بعد پھر امت نے امامت بنائی، 4 امام پہلے بنائے، اس کے بعد اور بہت سے بنائے، وقفے وقفے سے، یعنی بلا فصل نہیں ہے بلکہ وقفے وقفے سے۔ ان میں سے ایک کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، اور آپ مان رہے ہیں؟ میں تو وہ باتیں گنوا رہا ہوں جو قرآن میں نہیں ہیں اور سب مان رہے ہیں۔ سارے امام مانے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، سب مان رہے ہیں ان کو، ایک کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے، نہ کسی کی امامت کا ذکر ہے۔ جو شریعت انہوں نے دی، جو فقہ انہوں نے دی، اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے کہ یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، قرآن میں تو نہیں۔ اور قریب آتے چلے جائیے، آتے چلے جائیے، معاشرتی زندگی میں ہر ملک کا اپنا ایک لباس ہے، وضاقتہ ہے۔ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، کوئی ایک تو یہ کہے کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ نہیں، قرآن میں تو نہیں، اور استعمال کر رہے ہیں، اسے جائز سمجھ رہے ہیں، بخوشی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ رٹ کیوں ہے کہ قرآن میں دکھائیے؟ ارکان دین کیوں قرآن میں دکھائیے؟ اور اگر دکھائیے تو شروع کیجئے آپ نماز سے، اول نماز، تو پوری نماز جو سب پڑھ رہے ہیں یہ قرآن میں دکھائیے۔ نہیں ہے، اسے بھی چھوڑیے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔
یہ قرآن میں دکھائی ہے؟ لا الہ کہیں اور لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کہیں اور لکھا ہوا ہے، ایک جگہ ترتیب سے کلمہ نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کے اوقات میں لے لیجئے، 5 وقت کی پڑھی جاتی ہے لیکن 3 ہی اوقات ہیں، یعنی 2 اکٹھا کر کے اللہ نے وقت 3 مقرر کیے۔ اس کے معنی ملا کے پڑھو، قرآن کہہ رہا، الگ الگ پڑھو گے تو 5 وقت قرآن میں ہم نے بیان نہیں کیے، تو وہ بھی قرآن کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب پوری نماز لے لیجئے، دعائے قنوت قرآن میں نہیں ہے، تشہد قرآن میں نہیں ہے، سلام قرآن میں نہیں ہے، رکوع اور سجود کے کلمات قرآن میں نہیں ہیں، ٹکڑوں میں الگ الگ جوڑ کے، لیکن ترتیب سے پوری نماز قرآن میں نہیں۔ ارے چھوڑیے، لفظ نماز ہی قرآن میں نہیں، لفظ نماز ہی قرآن میں نہیں، اور بول رہے ہیں کروڑوں انسان بول رہے ہیں یہ لفظ قرآن کے خلاف۔ آج تک کسی مسلمان نے ایک دوسرے سے یہ نہیں کہا لفظ نماز قرآن میں دکھائیے۔ سوال یہ کیوں نہیں کہتے؟ ٹی وی پہ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ لفظ نون میم الف زید قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ کسی نے اب تک نہیں پوچھا۔ تو جب یہ نہیں پوچھا تو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ماتم قرآن میں دکھاؤ؟ یہ ہیں نزاکتیں، یہ ہیں مسائل کہ اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ یہ عادت ہی بری ہے کہ قرآن میں دکھاؤ، دیکھیے وہی کہے گا کہ قرآن میں دکھاؤ، یہ لفظ وہی بولے گا کہ قرآن سے ثابت کیجئے، جو قرآن کو کافی سمجھتا ہوگا۔ ہم نہیں کہتے یہ بات، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ قرآن میں دکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے، اگر کافی ہوتا تو دکھا دیتے، قرآن کافی نہیں ہے۔ جب آپ خلافت کی بات کریں گے، اسلامی حکومت کی بات کریں گے، تو قرآن میں آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، تب آپ ہسٹری کی کتاب دکھائیں گے کہ تاریخ میں ایسا ہوا، تو ثابت ہوا کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ جس نے کہا اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی یہ حدیث تمام فرقوں کو اچھی طریقے سے دل سے ماننا چاہیے۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے عطرت، اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ اور جب تم قرآن سے پوچھو گے کہ تجھ میں یہ ہے، قرآن کہے گا مجھ میں نہیں ہے، عطرت سے پوچھو، عطرت سے پوچھو۔ عطرت سے پوچھو، اور جب عطرت سے پوچھا جائے گا تو عطرت کہے گی آؤ ہم تمہیں یہ قرآن میں دکھائیں۔ ہم دکھائیں۔ جب تک عطرت نہ ہو قرآن میں آیت ملنا مشکل ہے، صدیاں ڈھونڈتے رہو نہیں ملے گا۔
جب اطرت کا شاگرد عبداللہ ابن عباس یہ کہے کہ میرے اونٹ کا بھی ذکر ہے قرآن میں اور میرے اونٹ کی جو رسی ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ہم نے اس حدیث کو یہ کہہ کر موقوف کیا کہ یہ کہا تھا حضور نے کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن سنت بنتی کب ہے؟ جب اطرت عمل کرتے ہیں تب بنتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ بعد پیغمبر کا عمل سنت بنے، نبی کی زندگی میں اہل بیت جو عمل کریں وہی سنت ہے، بلکہ صرف سنت نہیں، اہل بیت جو عمل کریں وہی ہے قرآن۔ تو اس وقت اس عہد میں، اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھائیں کہ امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، کیوں سمجھائیں، کیوں اس بات کو محفوظ کیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ جب نبوت تمام ہو اور آخری نبی آ جائے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ قیامت تک کے لیے قائم کیا جائے۔ اللہ نے طے کیا تو نبوت تمام ہوئی، سارے انبیاء اپنا کام کر کے چلے گئے، اللہ نے ایک باب کھول دیا امامت کا، ولایت کا۔ وہ بھی ہم نے مقرر کیا تھا، یہ بھی ہم نے مقرر کیا۔ ہم چاہتے تو سلسلہ نبوت کو قیامت تک رکھتے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے نبوت کو آخری نبی پہ کیوں روکا اور پھر امامت اور ولایت کو کیوں شروع کیا اور اسی کو آخری منصب کیوں قرار دیا۔ اب اس کے بعد کوئی منصب نہیں ہے، یہ آخری منصب ہے، امامت پر کائنات کو ختم کر دیں گے، نہ رہے امامت تو قیامت ہے۔ بس پھر بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اور قیامت کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ قیامت کے معنی ہے، اصل معنی قیامت کے ہیں قائم ہونا، وہی تو قیامت ہے کہ جب قائم ہو جائے اسی کو قیامت کہتے ہیں، وہی ہے قیامت کہ قائم آ گئے، قیامت قائم ہو گئی، یعنی اختتام۔ اب وہ اختتام جس اختتام کو ہمیشہ رہنا ہے، پھر اسے ختم نہیں ہونا ہے سلسلے کو، تو ہم نے اس سلسلے کو راہ ہدایت قرار دیا۔ اب آخری جو آئے اور آ کر پوری دنیا کو ایک دین پر اکٹھا کر دے، یکجا کر دے، آنا ہے اسے۔ اور کوئی فرقہ ہو، کوئی مذہب ہو، ابھی تو سب اپنی اپنی چلا لیں، لیکن جب وہ آ گیا تو ایک دین پہ سب کو آنا ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے کم از کم ہمارے دوست تو شرمندہ نہ ہو، نام لے لے کر کہیں یہ ولایت علی ہے، یہ ولایت حسن ہے، یہ ولایت حسین اور یہ آپ کی ولایت۔